ماں کے علی اصغر کو وہ تیر مارا گیا جو عرب میں شکار کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ علی اصغر بھی شہید ہو گئے۔ تمام اہل بیت نے شہادت پا لی۔ اب صرف حسین باقی ہیں۔ جب حضرت حسین میدان میں جانے لگے، اس سے پہلے سکینہ سے ایک مکالمہ کیا۔ پہلے علی اکبر کا مکالمہ آپ کے سامنے آیا کہ علی اکبر کو جب روانہ کر رہے ہیں، علی اکبر سے کیا مکالمہ ہوا۔ اب خود روانہ ہو رہے ہیں تو اپنی بیٹی سے مکالمہ کر رہے ہیں۔ کیا مکالمہ کر رہے ہیں؟ حضرت سکینہ کہتی ہیں، اے بابا جان، آپ جا تو رہے ہیں مگر میں تشنہ لب ہوں، میرے لیے ذرا سا پانی لے آئیں۔ اے بابا جان، میں آج کے بعد آپ سے کوئی تقاضا نہیں کروں گی، میں آپ سے پھر دوبارہ نہیں کہوں گی، بس میں تشنہ لب ہوں، ذرا سا پانی۔ سکینہ کے یہ الفاظ حضرت حسین کا کیا حال کر رہے ہوں گے۔ اگر ہم کچھ دیر کے لیے سوچیں کہ ہمارے بچے، ہماری اولادیں ہم سے اس طریقے سے پانی کا سوال کریں تو ہماری کیا کیفیت ہوگی۔ اور تاریخ نے ایک اور عجیب جملہ اپنے اندر سمایا ہوا ہے۔ جب حضرت حسین جانے لگے تو حضرت سکینہ نے روکا اور کہا، بابا جان، اب جانے سے پہلے میرے سر پر ایسے ہاتھ رکھ دیجئے جیسے یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھا جاتا ہے۔ یہ کائنات کا واحد ایسا باپ ہے جس نے اپنی بچے کو یتیم ہونے سے پہلے یتیم کی طرح سر پہ ہاتھ رکھا، شاید اس لیے کہ پھر یہ ہاتھ سر پر نہیں رخسار پر پڑنے والے تھے۔ خیر، قصہ مختصر، حضرت حسین مقتل میں پہنچتے ہیں۔ جان لیجئے کہ حسین مجبور نہیں ہیں، حسین آزاد ہیں، قید نہیں ہیں۔ حضرت حسین نے جب مقتل میں قدم رکھا، علی کے بیٹے نے اس جرأت سے مقابلہ کیا کہ میدان میں موجود تمام فوج دم دبا کر بھاگنے پر مجبور ہو گئی۔ حسین نے بتا دیا کہ حسین مجبور نہیں ہے۔ حسین نے میدان میں قدم رکھتے ہی بتا دیا کہ ابھی قاسم کا چچا زندہ ہے، ابھی علی اکبر کا بابا زندہ ہے، ابھی علی کا لاج دارا زندہ ہے۔ لیکن حسین رضائے خدا میں راضی ہو گئے۔ جب ایک یہ وقت بھی آیا کہ جب قافلہ لوٹ کر بھاگنے لگا اور امام حسین نے اپنی تلوار اپنی میان میں رکھ لی، یہ دیکھنا تھا کہ مخالف فوج سے قافلے نے یکدم حملہ کر دیا۔ حرملہ نے سب سے پہلے حضرت حسین کو تیر مارا۔ یہ وہ حر نہیں جو ابتدائی واقعے سے ہمارے ساتھ چلا رہا تھا، دوسرا بدبخت حر ہے جس نے سب سے پہلے حضرت امام حسین کو تیر مارا۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب فوج میں تذبذب پیدا ہو گیا۔ جس کے ہاتھ میں تیر تھا اس نے تیر سے وار کیا، جس کے ہاتھ میں برچھی تھی اس نے برچھی سے وار کیا، اگر کسی کے پاس کوئی اسلحہ موجود نہیں تھا اس نے کربلا کا پتھر اٹھایا اور وہ امام حسین پر دے مارا، یہاں تک کہ امام حسین نڈھال ہو کر کربلا کی زمین پر گر گئے۔ اب مخالف فوج کے اندر دہشت کا عالم دیکھیے کہ کوئی امام حسین کے قریب نہیں جا رہا، کوئی امام حسین کو دیکھنے نہیں جا رہا کہ ہو سکتا ہے
امام زندہ ہوں، یہ دہشت کا عالم ہے۔ اسی وقت میں شمر نے ایک فیصلہ کیا۔ یہ بدبخت ہنسنے لگا اور زور سے کہکے لگاتے ہوئے کہنے لگا، یوں کرو کہ اپنے گھوڑوں کا رخ خیموں کی طرف کر لو، وہاں بیویاں موجود ہیں، اگر حسین زندہ ہوئے تو ضرور اٹھیں گے۔ قافلے نے جیسے ہی رخ خیموں کی طرف کیا، امام حسین اٹھ کر بیٹھ گئے اور کہنے لگے کہ میں ابھی زندہ ہوں، زخموں سے چور ہیں، ہمت نہیں ہے، مگر اپنی عزت و عصمت کی حفاظت کے لیے امام آ بیٹھے ہیں۔ اسی دوران نماز عصر کا وقت آ پہنچا۔ امام نے اسی حالت میں نماز ادا کی۔ شمر نے جب یہ دیکھا کہ امام نماز ادا کر رہے ہیں تو اس نے حضرت امام حسین کے بالوں کو آ کر پکڑ لیا۔ کبھی داڑھی پکڑتا، کبھی بال پکڑتا، امام پر مظالم کی انتہا ہو گئی۔ قصہ مختصر، امام شہید ہو گئے۔ ان ظالموں نے اس پر بس نہیں کیا، امام حسین کی شہادت کے بعد ان کے لاش پر گھوڑے دوڑائے گئے۔ عمر بن سعد نے اپنی فوج کے قتل ہونے والے لوگوں کا نماز جنازہ پڑھا۔ دیکھیے، میں یہاں قتل کا لفظ اس لیے استعمال کر رہی ہوں کیونکہ جس کے دل میں اہل بیت کی محبت نہیں، میرے نزدیک وہ کافر ہے، اور کافر کبھی شہید نہیں ہوتا۔ شہادت کا درجہ مومن کے لیے ہے۔ الغرض، عمر بن سعد نے اپنے ساتھیوں کا نماز جنازہ پڑھا، لیکن حسین اور ان کے ساتھی اسی طرح کربلا کی سرزمین پر پڑے رہے۔ جب امام شہید ہو گئے، اب اس فوج نے خیموں کا رخ کیا، وہ خیمے جہاں سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسیاں تھیں۔ بس یہ سننا تھا کہ امام حسین نے صدا بلند کی کہ ہمارے مہمان آ رہے ہیں، اللہ اکبر! مجھ سے بیان نہیں ہوگا۔ یہ بدبخت خیمے کی طرف گئے اور نیزوں کی نوک سے بیویوں کی چادریں کھینچنے لگے، اور اس پر بس نہیں کی، خیموں کو آگ لگا دی گئی۔ جتنے لوگ باقی بچے تمام کو قید کر لیا گیا۔ 11 محرم کی شام، 10 محرم کو امام شہید ہوئے، 11 محرم کی شام یہ فوج تمام اسریٰ کو، قیدیوں کو لے کر کوفہ کی طرف روانہ ہوئے۔ 12 محرم کو کوفہ پہنچ گئے۔ اب کوفہ میں کیا عالم ہے؟ بازاروں کو سجایا گیا ہے، لوگوں کو جمع کیا گیا ہے، اور حکومت نے عوام کو یہ بتایا کہ باغیوں کی ایک جماعت جو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف کھڑی ہوئی تھی، ان کو قتل کر دیا گیا ہے اور ان کے باقی ساتھیوں کو قیدی بنا کر لایا جا رہا ہے۔ یعنی عوام اس حد تک ناواقف تھی۔ الغرض، قافلہ کوفہ پہنچتا ہے، نوک نیزہ پر تمام شہدائے کربلا کے سر ہیں۔ نوک نیزہ پر ابن زیاد کے سامنے جب حضرت حسین کا سر مبارک لایا جاتا ہے
تو یہ ملعون حضرت حسین کی بے ادبی کرتا ہے، تیر کی نوک سے امام کے ہونٹوں کو اور دانتوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتا ہے۔ دربار میں ایک صحابی موجود ہوتے ہیں، زید بن ارقم۔ وہ چلا اٹھتے ہیں، اے ابن زیاد، تو یہ کیا کرتا ہے؟ یہ تو وہ ہونٹ ہیں جن کے بوسے لیتے میں نے رسول اللہ کو دیکھا ہے۔ ابن زیاد طیش کے عالم میں کہتا ہے، اگر تیری عمر کا خیال نہ ہوتا تو تجھے بھی اسی حال پر پہنچا دیتا۔ صحابی زید بن ارقم اس کو لعنت ملامت کرتے ہوئے وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ ابن زیاد اس پر بس نہیں کرتا، تمام بیبیاں دربار میں موجود ہیں۔ ابن زیاد زینب کبریٰ کی طرف اشارہ کر کے پوچھتا ہے کہ یہ کون ہے؟ ابن زیاد کا ایک چیلا پکارتا ہے کہ یہ تو زینب کبریٰ ہیں۔ ابن زیاد زینب کبریٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ خدا کا شکر ہے کہ اس نے تمہیں مغلوب کیا اور ہمیں فلاح بخشی۔ حضرت زینب جیسے ہی یہ کلمات سنتی ہیں، علی کی بیٹی ہیں، پکار اٹھتی ہیں، خدا کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں جام شہادت سے فیضیاب کیا اور تمہیں جہنم کی آگ کے لیے تیار کر دیا۔ ابن زیاد کہنے لگتا ہے، دیکھو خدا نے تمہارے ساتھ کیا کیا۔ تو حضرت زینب کبریٰ پھر بول اٹھتی ہیں کہ مجھے تو معلوم ہے کہ ہمارے رب نے ہمارے ساتھ بہتر ہی کیا۔ دنیا کی فتح پا کر سروشار اور مستی میں تم مست ہو، لیکن ایک دن وہ بھی آنے والا ہے کہ جب تمہارا سامنا ہم اہل بیت سے ہوگا اور تمہیں اپنے کیے پر شرمندہ ہونا پڑے گا۔ یہ کون بول رہی ہیں؟ یہ حضرت زینب کبریٰ بول رہی ہیں۔ کون ہیں؟ اس وقت قیدی ہیں۔ کس سے مخاطب ہیں؟ جو اس وقت حاکم کی کرسی پر مسلط ہے، لیکن بتا رہی ہیں خاندان نبوت کے خون سے ہیں، بتا رہی ہیں حضرت علی کی بیٹی ہیں۔ علی کی بیٹی جب بولتی ہے تو تمام کو خاموش کروا دیتی ہے۔ جب ابن زیاد کو اپنا ہر جملہ اپنے اوپر الٹتا ہوا محسوس ہوتا ہے تو اپنا رخ بیمار کربلا زین العابدین کی طرف کرتے ہیں اور کہتا ہے کہ تمہیں بھی تمہارے آباء و اجداد کی طرح خدائے تعالیٰ سے ملا دیتا ہوں۔ یہ سننا تھا کہ بیمار کربلا بول اٹھے، مجھے موت سے ڈراتا ہے، جانتا نہیں قتل تو ہماری عادت ہے، قتال تو ہماری سعادت ہے۔ یہ سننا تھا کہ مجمع میں تمام لوگ سمجھنے لگے کہ اس جرأت سے جو بول رہے ہیں یہی حق پر ہیں، اور جب یہ معاملہ ہوتے دیکھا تو ابن زیاد نے اہل عرب کو قید میں ڈال دیا۔ اہل عرب قید میں ڈال دیے گئے اور سر حسین کو نیزے پر آویزاں کیا گیا اور ہر چوک اور چوراہے پر لے جا کر دکھایا گیا، بے حرمتی کی گئی، یہاں تک کہ یزید نے اس قافلے کو ملک شام بلا لیا۔ 15 محرم قافلہ روانہ ہوا کوفہ سے ملک شام کی طرف۔ ایک مرتبہ زین العابدین سے سوال کیا گیا کہ آپ کو سب سے زیادہ سخت کون سا منظر پیش آیا؟ تو 3 مرتبہ زین العابدین نے فرمایا، الشام، الشام، الشام۔
ایسا کیا ہوا شام میں؟ چلیے واقعے کی تفصیل میں چلتے ہیں۔ جب ملک شام لے کر جایا گیا تو گردنوں میں طوق ڈالی گئی، ہاتھوں کو باندھ دیا گیا اور جان بوجھ کر ایسے علاقوں سے لے جایا گیا جہاں آبادی زیادہ ہو۔ آبادی والے علاقوں سے گزارا گیا۔ یہ قافلہ 15 محرم کو روانہ ہوا، 1 صفر 61 ہجری ملک شام پہنچ گیا۔ شام کو بھی ایسے ہی سجایا گیا جیسے کوفہ کو سجایا گیا تھا۔ لوگوں کو جمع کیا گیا اور یہاں بھی عوام کو ناواقف رکھا گیا۔ ایک روایت میں آتا ہے ملک شام کے داخلی دروازے سے یزید کے دربار تک اس قدر عوام تھی کہ کوئی صبح چلنا شروع کرتا تو زوال کے وقت جا کر یزید کے دربار کے دروازے تک پہنچتا۔ غرض قافلہ یزید کے دربار میں پہنچا۔ یزید اس حال میں ہے کہ شطرنج کھیل رہا ہے، ہاتھ میں شراب کا پیالہ ہے۔ علی کی بیٹی کو اس طرح اس دربار میں لایا گیا۔ زینب کبریٰ نے وہاں بھی ایک خطبہ دیا اور علی کی بیٹی نے لوگوں کی آنکھوں پر بندھی ہوئی پٹیوں کو کھول دیا۔ کیا کہتی ہیں کہ اے یزید، کیا تیرے لیے اسلام یہی ہے کہ تو اپنی کنیزوں کو، نوکروں کو اور اپنے گھر والوں کو پردے میں رکھے اور اہل بیت کو یوں بے پردہ پھرائے؟ تو یزید نے حضرت زینب کبریٰ کے جوابات میں بہت شدید الفاظ کہے اور کہنے لگا کہ دیکھو آج خدا تمہیں ہمارے پاس کیسے لے آیا ہے۔ آج ہم جیت گئے۔ اگر میرے بدر کے بزرگ زندہ ہوتے تو میں انہیں بتاتا کہ میں نے آپ کا بدلہ لے لیا۔ کہے لگانے لگا۔ زینب کبریٰ نے ایک جواب دیا اور کہنے لگیں یہ تو حالات ہیں جو اس وقت میں تجھ سے بات کر رہی ہوں، ورنہ مجھ جیسی تجھ جیسے سے کبھی کلام تک نہ کرے۔ اللہ اکبر۔ وہاں پر بھی ایک صحابی کھڑے ہوئے۔